بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پراسرار کہانیوں میں اگر سمندر میں گھومنے والی ویران اور گھوسٹ شپس کا ذکر نہ آئے تو وہ کہانیاں ادھوری ہی لگتی ہیں۔ میری سیلیسٹی سے لے کر اورنگ مڈان تک یہ گھوسٹ شپس صرف پائریٹس آف دا کیریبین جیسی موویز کے لیے ہی خاص نہیں ہیں، بلکہ سمندر میں کئی اور ایسی ہی حقیقی گھوسٹ شپس بھی موجود ہیں جو کہ آج بھی انسان کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ایس ایس بائچیمو نام کا یہ بحری جہاز 1322 ٹن کا کارگو جہاز ہے، جسے 1914 میں لانچ کیا گیا، اور تب کسے معلوم تھا کہ یہ جہاز دنیا کی سب سے بدنام زمانہ گھوسٹ شپ میں بدل جائے گا۔ نہ صرف اس کی کہانی دل توڑ دینے والی ہے بلکہ خوفناک بھی ہے۔ 1914 میں لانچ ہونے والا یہ بحری جہاز سویڈن کے شہر گوٹنبرگ میں بنا، اور شروع میں اس کا نام اینگر مینلفیون تھا۔ اس کا مقصد صرف ہیمبرگ جرمنی سے سویڈن تک اور پھر سویڈن سے جرمنی تک سامان لانا تھا۔ 1921 میں جب جرمنی جنگ عظیم اول ہارا تو برطانیہ کے بحری جہاز تباہ کرنے کے بدلے میں اس کو کئی بحری جہاز دینے پڑے، جن میں اینگر مینلفیون نامی یہ جہاز بھی شامل تھا۔ اس کا نام بدل کر ایس ایس بائچیمو رکھ دیا گیا، اور پھر اسے اسکاٹ لینڈ کے شہر اینڈروسن بھیج دیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ اور کینیڈا کے درمیان اب یہ جہاز چائے، ہتھیار اور تمباکو لے کر جاتا رہتا تھا۔ اگرچہ یہ جہاز صرف گرمیوں کے موسم میں ہی اپنا سفر کرتا تھا، لیکن ایک بار قبل از وقت ہونے والی برف باری کی وجہ سے برف کی ایک موٹی تہ میں یہ جہاز پھنس گیا۔ اس کے عملے کو پھر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے قریب موجود خشکی تک جانا پڑا، اور وہاں انہوں نے کئی دن برف پگھلنے کا انتظار کیا تاکہ وہ اس جہاز کو بھی گھر لے کر جا سکیں اور خود بھی گھر جا سکیں۔ کچھ دنوں بعد ان نے پھر سے کوشش کی، لیکن وہ ایک بار پھر سے برف میں پھنس گئے، اور اس بار تو ان کو ایک ہوائی جہاز کی مدد سے ریسکیو کرنا پڑا کہ یہ ایک عملے کے بندے پاس ہی موجود ایک ٹاؤن میں رک گئے تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکیں، اور جب گرمیوں میں برف پگھلے تو یہ اسے لے کر واپس لوٹ سکیں۔ 24 نومبر 1931 کو اچانک درجہ حرارت بہت تیزی سے بڑھا، اور ساتھ ہی ایک برف کا طوفان بھی آ گیا، اور جیسے ہی یہ طوفان ختم ہوا یہ لوگ اس کو دیکھنے گئے، لیکن یہ سمندری جہاز وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ شروع میں تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ جہاز ڈوب جائے گا، لیکن ان کو ایک مقامی مچھیرے نے بتایا کہ جہاز اس نے تقریباً 45 میل دور سمندر میں تیرتا ہوا دیکھا ہے۔ سڈنی کارنویل جو کہ اس جہاز کا کیپٹن تھا، اس کو جب یہ خبر ملی تو اس نے خود سے اس جہاز کو ڈھونڈا، اور چند ہی دنوں میں اس کو یہ جہاز مل بھی گیا۔ اس نے اس جہاز پر موجود تمام کارگو سامان پیک کیا اور اس کو دوسرے جہاز میں شفٹ کرنے کے بعد اس جہاز کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ جہاز اب اتنا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے کہ کسی بھی وقت یہ ڈوب جائے گا، اور یوں اس نے اس جہاز کو سمندر میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جلد ہی یہ بات پتہ چل گئی کہ کیپٹن صاحب کا یہ فیصلہ اپنے جہاز کے بارے میں کس قدر غلط تھا، اور جس جگہ اس نے یہ جہاز چھوڑا تھا وہاں سے تقریباً 250 میل دور یہ جہاز ایک بار پھر سے سمندر میں تیرتا ہوا نظر آیا، اور اگلے کئی سالوں میں اس جہاز کو دیکھنے کی کئی ایک بحری جہازوں کے کیپٹنز نے رپورٹس دیں۔ ایک سال کے اندر ہی کئی ایک لوگوں نے اس جہاز کو سمندر سے نکالنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ایک مشہور زمانہ کیپٹن ہوف پولسن نے بھی اس جہاز کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، لیکن برف اور سخت موسم کی وجہ سے اس کو بھی ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اگلے 38 سالوں تک اس جہاز کو دیکھنے کی کئی ایک بار رپورٹس منظر عام پر آتی رہیں، اور آخری بار اس کو 1969 میں الاسکا کے چوکی سی میں دیکھا گیا، اور 2007 میں حکومت الاسکا نے اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے ایک مشن بھی لانچ کیا، لیکن ناکامی سے ہی ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ ایس ایس بائچیمو ان کو نہیں ملا، لیکن آج تک یہ پراسرار بات جواب طلب ہے کہ کسی بھی انسان کے بغیر یہ بحری جہاز اتنا لمبا عرصہ کیسے سمندر میں تیرتا رہا، اور وہ بھی تب جب اس کو اس کے اپنے ہی کیپٹن نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اس جہاز کو ڈوبنے سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔